السلام علیکم۔ قرآن ترجمہ سورہ ہود آیات 36 تا 68۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور وحی کی گئی نوح کی طرف کہ صورتحال یہ ہے، ہرگز نہیں ایمان لائیں گے تمہاری قوم میں سے مگر صرف وہ جو ایمان لا چکے ہیں، سو تم غمگین نہ ہو ان پر جو یہ کر رہے ہیں، اور بناؤ ایک کشتی ہماری نگرانی میں اور ہماری وحی کے مطابق، اور نہ بات کرنا تم مجھ سے ان لوگوں کے حق میں جنہوں نے ظلم کیا ہے، یقیناً وہ ڈوب کر رہیں گے۔ اور بنانے لگے کشتی، اور جب بھی گزرتے اس کے پاس سے سردار اس کی قوم کے تو مذاق اڑاتے اس کا۔ نوح فرماتے، اگر تم مذاق اڑا رہے ہو ہمارا تو یقیناً ہم بھی مذاق اڑائیں گے تمہارا جیسے تم مذاق اڑا رہے ہو، اور عنقریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کس پر آتا ہے عذاب رسوا کرنے والا، اور پڑتا ہے کس پر عذاب ہمیشہ رہنے والا۔ یہاں تک کہ جب آ گیا ہمارا حکم اور جوش مارنے لگا وہ تنور تو ہم نے کہا کہ سوار کر لو اس کشتی میں ہر قسم سے نر و مادہ دو، اور اپنے گھر والوں کو سوائے ان کے کہ پہلے صادر ہو چکا ہے ان کے بارے میں حکم، اور جو ایمان لے آئے ہیں اور نہیں ایمان لائے تھے ان کے ساتھ مگر بہت کم۔ اور کہا نے سوار ہو جاؤ اس میں، اللہ ہی کے نام سے ہے اس کا چلنا بھی اور ٹھہرنا بھی، بے شک میرا رب بڑا معاف کرنے والا رحم فرمانے والا ہے۔ اور وہ چلتی رہی ان کو لے کر ایسی موجوں میں جو پہاڑ جیسی تھیں، اور آواز دی نوح نے اپنے بیٹے کو جو تھا دور کنارے پر، اے بیٹے سوار ہو جا ہمارے ساتھ اور مت رہ کافروں کے ساتھ۔ کہا کہ میں پناہ لے لوں گا کسی پہاڑ کی جو مجھے بچا لے گا پانی سے۔ کہا نہیں ہے کوئی بچانے والا آج اللہ کے عذاب سے مگر جس پر وہ رحم فرمائے۔ اور اسی وقت حائل ہو گئی ان کے درمیان موج، اور ہو گیا وہ شامل ڈوبنے والوں میں۔ اور حکم ہوا اے زمین نگل جا اپنا پانی، اور اے آسمان تھم جا، اور اتر گیا پانی، اور چکا دیا گیا فیصلہ، اور جا ٹھہری کوہ جودی پر، اور کہا گیا کہ لعنت پڑ گئی ان لوگوں پر جو ظالم ہیں۔ اور پکارا نوح نے اپنے رب کو اور عرض کیا اے میرے مالک، میرا بیٹا بھی میرے گھر والوں میں سے ہے، اور بے شک تیرا وعدہ سچا ہے اور تو سب حاکموں سے بڑا حاکم ہے۔ ارشاد ہوا اے نوح، واقعہ یہ ہے کہ وہ نہیں ہے تمہارے گھر والوں میں سے، بے شک اس کے کام ہیں خراب، لہٰذا نہ درخواست کرو تم مجھ سے ایسی جس کے بارے میں نہیں ہے تمہیں کچھ علم، البتہ میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ ہو جانا تم جاہلوں میں سے۔ عرض کیا اے میرے رب، میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں اس بات سے کہ میں تجھ سے مانگوں وہ چیز کہ نہیں ہے مجھے اس کا علم، اور اگر نہ کیا تو نے مجھے معاف اور رحم فرمایا تو ہو جاؤں گا میں برباد۔ حکم ہوا اے نوح اتر جاؤ سلامتی کے ساتھ ہماری طرف سے، اور برکتیں نازل ہوں تم پر اور ان گروہوں پر جو تمہارے ساتھ ہیں، اور کچھ گروہ ایسے ہیں جنہیں دیں گے ہم فائدہ، پھر پہنچے گا ان کو ہماری طرف سے دردناک عذاب۔ یہ خبریں ہیں غیب کی جو ہم وحی کر رہے ہیں تمہاری طرف، نہیں جانتے تھے یہ باتیں تم اور نہ تمہاری قوم اس سے پہلے، لہٰذا صبر کرو، یقیناً انجام کار متقیوں کے حق میں ہے۔ اور عاد کی طرف ان کے بھائی ہود نے کہا اے میری قوم عبادت کرو اللہ کی، نہیں ہے تمہارا کوئی معبود اس کے سوا، نہیں ہو تم مگر جھوٹ گھڑنے والے۔ اے میری قوم نہیں مانگتا میں تم سے اس پر کوئی صلہ، نہیں ہے میرا اجر مگر اس ہستی کے ذمہ جس نے مجھے پیدا کیا، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ اور اے میری قوم معافی چاہو اپنے رب سے، پھر پلٹو اسی کی طرف، برسائے گا وہ آسمان سے تم پر موسلا دھار بارش، اور اضافہ کرے گا مزید قوت کا تمہاری موجودہ قوت میں، اور مت موڑو منہ مجرم بن کر۔ انہوں نے کہا اے ہود نہیں لائے تم ہمارے پاس کوئی صریح شہادت، اور نہیں ہیں ہم چھوڑنے والے اپنے معبودوں کو تمہارے کہنے سے، اور نہیں ہیں ہم تمہاری بات ماننے والے، نہیں کہتے ہم مگر مبتلا کر دیا ہے تم کو ہمارے معبودوں میں سے کسی نے خرابی میں۔ ہود نے فرمایا بے شک میں بناتا ہوں گواہ اللہ کو، اور تم بھی گواہ رہو کہ یقیناً میں بیزار ہوں ان سے جن کو تم شریک ٹھہراتے ہو اللہ کے سوا، سو تدبیر کر لو تم میرے خلاف سب مل کر، پھر نہ دو مجھے ذرا بھی مہلت، بے شک میرا بھروسہ اللہ پر ہے جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ نہیں ہے کوئی جاندار مگر پکڑے ہوئے ہے وہ اس کی پیشانی کو بالوں سے، نہیں ہے کوئی جاندار مگر پکڑے ہوئے ہے وہ اس کی پیشانی کے بالوں سے، بے شک میرا رب ہے صراط مستقیم پر۔ پھر اگر منہ پھیرتے ہو تم تو یقیناً میں پہنچا چکا ہوں تم کو وہ پیغام
جو دے کر بھیجا گیا ہوں تمہاری طرف، اور جانشین کر دے گا میرا رب کسی اور قوم کو تمہاری جگہ، اور نہیں بگاڑ سکو گے تم اس کا کچھ بھی، یقیناً میرا رب ہر چیز پر نگران ہے۔ اور جب آ پہنچا ہمارا عذاب تو نجات دی ہم نے ہود کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے تھے اس کے ساتھ اپنی رحمت خاص سے، اور نجات دی ہم نے ان کو سخت عذاب سے۔ اور یہ ہے قوم عاد کہ انکار کیا تھا انہوں نے اپنے رب کی آیات کا، اور نافرمانی کی اللہ کے رسولوں کی، اور مانتے رہے کہنا ہر ظالم سرکش کا۔ آخرکار آ پڑی ان پر اس دنیا میں بھی لعنت، اور ہوگی قیامت کے دن بھی۔ سنو، بلا شبہ عاد نے کفر کیا اپنے رب کے ساتھ، خبردار رہو، پھٹکار پڑی عاد پر جو قوم تھی ہود کی۔ اور سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو تو اس نے کہا، اے میری قوم، عبادت کرو اللہ کی، نہیں ہے تمہارا کوئی معبود سوائے اس کے، اسی نے پیدا کیا ہے تم کو زمین سے اور آباد کیا ہے تم کو اس میں، سو معافی چاہو اس سے، پھر پلٹو اسی کی طرف، بے شک میرا رب قریب ہی ہے اور قبول کرنے والا ہے۔ انہوں نے کہا، اے صالح، تھے تم ہم میں ایک ایسے شخص جس سے بڑی امیدیں وابستہ تھیں اس سے پہلے، کیا منع کرتے ہو تم ہمیں اس سے کہ عبادت کریں ہم ان کی جن کی عبادت کرتے تھے ہمارے باپ دادا، اور یقیناً ہم شک میں مبتلا ہیں اس کے بارے میں، دعوت دے رہے ہو تم ہمیں جس کی، اور دل نہیں جمتا۔ صالح نے کہا، اے میری قوم، ذرا غور کرو کہ اگر قائم ہوں میں ایک اے میری قوم ذرا غور کرو کہ اگر قائم ہوں میں ایک واضح شہادت پر اپنے رب کی طرف سے، اور سرفراز کیا ہو اس نے مجھے اپنی رحمت سے، پھر کون بچائے گا مجھے اللہ سے اگر نافرمانی کروں میں اس کی، اور نہیں اضافہ کر سکتے تم میرے لیے سوائے نقصان کے۔ اور اے میری قوم، یہ ہے اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے ایک نشانی، تو چھوڑے رکھو اسے کہ کھاتی پھرے اللہ کی زمین میں، اور مت چھونا اس کو برائی سے، ورنہ آ لے گا تمہیں عذاب بہت جلد آنے والا۔ لیکن انہوں نے اسے مار ڈالا، تب کہا، عیش کر لو تم اپنے گھروں میں 3 دن، یہ وعدہ ہے جو جھوٹا نہ ہوگا۔ پھر جب آ پہنچا ہمارا عذاب تو بچا لیا ہم نے صالح کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے تھے اس کے ساتھ اپنی رحمت خاص سے، اور رسوائی سے اس دن کی، بے شک تیرا رب ہی طاقت والا اور زبردست ہے۔ اور آ لیا ان لوگوں کو جو ظالم تھے ایک زبردست دھماکے نے، اور پڑے رہ گئے وہ اپنے گھروں میں بے حس و حرکت، گویا کہ وہ کبھی بسے ہی نہ تھے ان میں۔ سن لو، بے شک سمود نے کفر کیا تھا اپنے رب کے ساتھ، سن لو، پھٹکار ہے سمود پر۔